کسی نے ایک سوال کیا کہ میں عمرہ جانا چاہتا ہوں پر ہم جس ایجنسی کے تھرو جا رہے ہیں وہ پہلے بغداد، عراق، ایران لے جاتے ہیں پھر مدینہ لے جاتے ہیں، کیا یہ سفر درست ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز سوال آیا کہ وہ عمرے کو جانا چاہتے ہیں اور عمرے کا ایک ٹور کا جو سرکٹ انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر کئی اور سارے ممالک بھی ہے جس کا وہ سفر کرتے ہوئے مدینہ جائیں گے اور پھر عمرہ کر کے مطلب پھر مکہ جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے 3 ہی ایسی مساجد ہے جس کے ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ 3 مساجد ہے۔ کون کون سی مسجد ہے؟ ایک مسجد حرم ہے مکہ کے اندر، ایک مسجد نبوی ہے مدینہ کے اندر، اور مسجد اقصیٰ ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کے اندر، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں القدس میں۔ تو یہ 3 مقامات، 3 مساجد ایسے اس کو ثواب کی نیت سے انسان نکل سکتا ہے، مطلب یہ سفر اس نیت سے شروع کر سکتا ہے کہ اس کا ثواب ملے گا اور اس سفر میں ثواب ہے اس کو، اس کے علاوہ تو کسی مقام کا نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ آپ جا رہے ہیں عمرہ ٹور پر، لیکن اس نے ایک سرکٹ بنایا ہے، اگر آپ کا شوق ہے تاریخی مقامات دیکھنے کا وغیرہ وغیرہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ بغداد عراق میں جو جا رہا ہے، ایران لے جا رہا ہے اور اس کا مقصد جو ہے مختلف مقامات کو جو مقدسات لوگوں نے بنا لیے، تقدس والے مقامات لوگوں نے سیلف ڈکلیئرڈ ہے کہ بھائی ایران کا نجف جو ہے یا کربلا عراق کا جو ہے یا بغداد جو ہے وہ کچھ شخصیات کی وجہ سے یا فلاں ہیں، اس کو انہوں نے سیلف ڈکلیئرڈ امپورٹنس دے دیا، مقدسات بنا دی۔ پھر ان مقدسات کا سفر کروانا وہ چاہتا ہے جو کہ ہے نہیں، پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ آپ کو مدینہ لے جائے، مکہ لے جائے، تو پھر ایسی شکل میں تو آپ نہ جائیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ رہا یہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں عمرہ کو جا رہا ہوں، ملک سے باہر نکل رہا ہوں، بار بار مجھے موقع نہیں ملے گا، انٹرنیشنل ٹور کر رہا ہوں، پیسے تو میرے لگی رہے، ساتھ میں دنیا کو کچھ دیکھ لوں، اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات بنائیں، کیسے کیسے لوگ بنائے، کیسے کیسے علاقے بنائے، کیسے کیسے موسم بنائے، کیسے کیسے پھل بنائے، میں دنیا بھی دیکھ لوں، اس نیت سے نکل رہا ہے، ثواب تو نہیں ملیں گا لیکن میرا تفریح وغیرہ کے لیے تو انسان جا سکتا ہے، اور پھر وہ نکل رہا ہے جس میں کوئی اسراف نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک ٹور میں کیا ہوتا ہے، میں نے جنرلی دیکھا جو پیکیجز بنتے ہیں کافی کم قیمت میں کافی اچھے چیزیں گھومنے اور دیکھنے ملتی ہے، جو عموماً آپ الگ سے جائیں گے تو شاید اس سے 5-7 گنا بھی خرچ کریں گے تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، تو آپ چلے جانے ایک الگ بات ہے۔ بٹ یہ سیلف ڈکلیئرڈ مقدسات کو اگر وہ دکھا رہا تو میں کہوں گا ایسے ٹور سے آپ پھر نہ جائیں۔ پھر آپ اگر مثال کے طور پر جیسا کہ جو آج کل کامن ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہوں اور ہمارے شہر میں بھی یہ چلن بن چکا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا حج عمرہ وغیرہ میں لوگ آ رہے ہیں تو ایک چلن بن چکا ہے۔ چلن کیا ہے کہ سرکٹس بن رہے ہیں، انڈیا سے ترکی، ترکی سے جارڈن، جارڈن سے پھر سعودی عربیہ، ایک سرکٹ، سیکنڈ انڈیا سے ترکی، ترکی سے مصر، مصر سے جارڈن، جارڈن سے سعودی، مطلب ایک سرکٹ بنا رہے ہیں کہ 22 دن میں 4 ممالک کرائیں گے اور عمرہ کرتے ہوئے آپ ریٹرن واپس انڈیا آ جائیں گے، تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ مطلب جہاں عمرہ بھی ہو رہا ہے وہاں سیر و تفریح کی دوسری چیزیں بھی ہو جا رہی ہے، اور لوگ سوچ رہے ہیں ایک ہی سفر میں بہت زیادہ فرق نہیں، جیسا مثال کے طور پہ عمرہ 90,000 میں ہو رہا ہے انڈین کرنسی، یہاں ایک نارمل عمرہ تو وہ ٹور جا رہا ہے 1.5 لاکھ تک، ٹھیک ہے، یا وہ ٹور جا رہا ہے 1,60,000 تک، اور انسان بول رہا ہے بھائی اتنی چیزیں دیکھنے کو مل جا رہی ہے تو چلو تھوڑا پیسہ ڈال کے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اجر تو آپ کو یا نیت تو آپ سفر کی صرف مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ یا مسجد حرم کی کیجیے، اجر بھی آپ کو باقی چیزیں آپ تفریح کے طور پر، گھومنے کے طور پر انسان جاتا ہی اپنے ملک میں جاتا ہے، بیرون ملک جاتا ہے، تو ویسا آپ کر لیں۔ رہا آپ کا عمرہ تو عمرہ الگ چیز ہے، لیکن یہ جو سیلف ڈکلیئر مقدسات ہیں نا، برحال ان سے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ جس آپ عراق کی بات کر رہے ہیں، ایران کی بات ہے، پھر وہاں نہ جائیں، آپ وہ ٹور سے نہ جائیں۔ ایسا کوئی ٹور ہے جس میں اور بھی دوسرے ممالک کے جاؤ، مقدسات وغیرہ نہیں کر رہے، تفریح کے لیے لے جا رہے، اس کے بعد آپ عمرہ وغیرہ کریں، تو ایسا کرنے میں ٹور انشاءاللہ یہ لوگ بہت ساری بار میں نے دیکھا UK وغیرہ جاتے ہیں تو آتے آتے وہ سعودی کا ویزا بھی لیتے ہیں، UK وغیرہ وزٹ کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں پھر عمرہ کرتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، سعودی عرب آتے آتے عمرہ کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔